نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہر زبان پہ یہ دعویٰ اور شکوہ ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں نے ہمارے گھر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اتنی پریشانیوں میں وقت گزر رہا ہے، کاش وہ وقت آ جائے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں بھی آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب مسائل حل ہونے کا وقت آتا ہے، وہ ٹائم آتا ہے، اس کو ہم گنوا دیتے ہیں، اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور ابھی قریب میں وہ وقت آ رہا ہے، ہمارے ہر مسائل کا حل اس وقت میں اللہ سے ہم مانگ لیں گے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری ہر بیماری دور ہو جائے گی، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ اور وہ وقت ہے رمضان المبارک کے چاند دیکھتے وقت دعا کرنے کا۔ کون سی دعا کرنی ہے؟ جو نبی علیہ السلام نے تجوید فرمائی، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے یہ دعا بھی مانگیں کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان کی سلامتی والا بنا دے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے صحت عافیت والا بنا دے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اور یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند کو 1400 سال پہلے ہمارے نبی علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اس کیفیت سے ہم چاند کو دیکھیں گے، نظریں جھکائیں گے نہیں، بلکہ اس کی طرف متوجہ رہیں گے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اپنے اللہ سے کہیں گے اللہم اہلہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ۔ ہم نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے جو نبی علیہ السلام رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے برکت، عافیت، صحت، سہولت، ہدایت، قبولیت، یہ ساری کی ساری دعائیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور قبول کروانی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ صرف یہ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کی خبر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نیت کریں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ضرور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی مانگیں گے، اپنے مسائل کا حل مانگیں گے، اپنی صحت کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔